خلافت صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ، زکوٰۃ کے منکرین و مرتدین سے جنگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو عرب کے بعض لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تالیف قلوب کریں اور ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں، یہ لوگ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے تو تم سے بھرپور تعاون کی امید تھی اور تم مجھے ہی پست کیے دیتے ہو۔ تم عہد جاہلیت میں تو بڑے جری اور بہادر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر کمزور پڑ گئے۔ بتاؤ میں کس طرح ان کی تالیف قلوب کروں، ان کے ساتھ باتیں بناؤں یا ان پر افسوس اور جادو کروں؟ افسوس صد افسوس، حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ واللہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ کی پوری رقم ادا نہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنے سے زیادہ مستعد اور اجرائے احکام پر پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کو ان کا حاکم بنایا جائے گا تو اس وقت تم کو ان کی غمگساری کا حال معلوم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید کو 700 فوجیوں کا امیر لشکر مقرر کر کے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اسامہ کو لشکر سمیت واپس بلا لیں اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیں جہاں عرب مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر گھسیٹیں، حالانکہ یہ ایک عظیم ترین مصیبت ہوگی جب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور نہ اس پرچم کو سر نگوں کروں گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تھا۔ پس آپ نے اسامہ بن زید کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب علاقہ نجد کی سطح مرتفع پر پہنچے تو مرتدین بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر چند اصحاب نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ الرسول، اب مدینہ اور اہل و عیال میں آپ کا لوٹ جانا مناسب ہے۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کو امیر لشکر مقرر فرما دیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم میں سے بھی جو واپس آنا چاہے وہ لوٹ آئے۔ یہ انتظام فرما کر آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی سال رمضان شریف کے مہینے میں سیدہ خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 24 برس تھی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ ہی سے جاری ہوا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا اس سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے انتقال سے 1 ماہ پہلے حضرت ام ایمن نے وفات پائی اور ماہ شوال میں عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خالد بن ولید اسی سال کے آخر میں اپنے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے یمامہ پہنچے۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر چند روز کے لیے مسیلمہ کذاب کا لشکر کلا بند ہو گیا۔ آخر کار مسیلمہ کذاب قاتل امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی واشی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام سے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت سالم بن غلام ابو حذیفہ، حضرت شجاع بن وہب، حضرت زید بن خطاب، حضرت عبداللہ سہل، حضرت مالک بن عمر، حضرت بن عمر، حضرت طفیل ابن عمر دوسی، حضرت یزید بن قیس، حضرت عامر بن بکر، حضرت عبداللہ بن محرمہ، حضرت صاحب بن عثمان بن مطعون، حضرت عباد بن بشر، حضرت معان بن عدی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت ابو دجانہ، حضرت سماک بن حربہ اور دیگر کل 70 حضرات شریک تھے۔ قتل کے وقت مسیلمہ کذاب کی عمر 150 سال تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی ولادت سے قبل پیدا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مدائن الشام پر لشکر کشی فرمائی۔ مرتدین کی سرکوبی اور ان کے فتنے کے انسداد کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے نبرد آزمائی کے بعد ایلا فتح کر لیا۔ پھر اسی سال کچھ عرصہ صلح اور پھر جنگ کے بعد عراق کے مشہور شہر مدائن کسرہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج بیت اللہ ادا فرمایا اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ ملک شام میں پہلا مارکہ 13 ہجری میں اجنادین میں گرم ہوا اور یہاں بھی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب کہ آپ حالت نزا میں تھے۔ اجنادین کی جنگ جمادی الاول 13 ہجری میں ہوئی۔ جنگ اجنادین میں اکرمہ بن ابو جہل، ہشام بن العاص اور دوسرے صحابہ کرام شامل تھے۔ اسی سال جنگ مرج المصفر بھی ہوئی اور اس جنگ میں بھی مشرکوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ہمارے چینل میں انبیاء کرام، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ کے سنہرے واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کر بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بہم پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔